بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اے لوگو، یقیناً میں نے تمہارے لیے واضح بیان کر دیا، میرے بعد تمہاری پناہ گاہ اور میرے بعد تمہارا امام اور تمہارا ولی اور تمہارا ہادی، اور وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور وہ تمہارے درمیان ہے، تمہارے درمیان میری منزلت پر ہے، پس تم اپنے دین میں اس علی علیہ السلام کی تقلید کرو، اور اپنے تمام تر امور میں بھی اس علی علیہ السلام کی اطاعت کرو، کیونکہ اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو اللہ نے اپنے علم اور اپنی حکمت سے مجھے تعلیم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پس تم اپنے دین میں علی علیہ السلام کی تقلید کرو، اپنے تمام تر امور میں بھی علی علیہ السلام کی اطاعت کرو، کیونکہ اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو اللہ نے اپنے علم اور اپنی حکمت سے مجھے تعلیم فرمایا، پس اسی سے سوال کرو اور اسی سے علم حاصل کرو، اور اس کے بعد اس کے اوصیاء علیہم السلام سے، اور تم انہیں پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، اور نہ تم ان سے قدم آگے بڑھانا، اور نہ ہی ان سے پیچھے ہٹنا، یعنی انہیں چھوڑ نہ دینا، کیونکہ یہ حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے، حق ان کو نہیں چھوڑ سکتا اور نہ یہ حق کو چھوڑیں گے۔ یہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی سے ہے۔ سلیم بن قیس ہلالی ہجرت سے 2 سال قبل پیدا ہوئے اور 84 ہجری میں وفات پائی۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے، اور ان کی اس کتاب کی پہلے 6 ائمہ علیہ السلام نے تصدیق کی ہے، اور یہ کتاب ہماری کتب اربع سے بھی 300 سال پہلے لکھی گئی۔ اس حکم میں واضح ہے کہ تقلید اور اطاعت صرف زمانے کے امام معصوم علیہ السلام کی ہو سکتی ہے، اور ہمارے زمانے کے امام قائم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرج الشریف حاضر و ناظر ہیں، جن کی اطاعت و تقلید کا ہمیں حکم ہے۔ اور یہ جو ایک مشرکانہ نظریہ پھیلایا گیا ہے کہ جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں، وہ ہدایت و رہنمائی کیسے کرے گا، لہٰذا غیبت کبریٰ کے دوران میں ہمیں اپنا ایک رہبر بنانا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے اعتراضات ہم انشاءاللہ و مولا اگلی کچھ ویڈیو میں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ گفتگو تقلید شیعہ نقطہ نظر مؤلف السید ابو محمد نقوی کی کتاب سے ہے، اور اس کی گفتگو جاری رہے گی۔ یہ حصہ اول آپ کے سامنے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولعن اعدائہم اجمعین۔